السلام علیکم دوستوں، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ۔ یقین کیجیے آج کل تو ویڈیو بنانے کو بھی دل نہیں چاہتا کیونکہ موقف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید کسی کے کام آ جائیں تو میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے، ورنہ اس وقت تو دل چاہ رہا ہے صرف آرام سے رمضان گزارے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور مارکیٹ میں کچھ نہیں رکھا ہوا اس وقت۔ 5 مارچ کی کال لے کر آپ کے ساتھ ہوں۔ سب میں پہلے میں نے آپ کو مارکیٹ کی آج کی کہانی دکھانی ہے، اور میں جب مارکیٹ آج کی کہانی دکھاتا ہوں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ میری پچھلی ویڈیو کو یاد کیا جائے۔ اگر پچھلی ویڈیو کے حوالے سے دیکھیں تو آج کی حساب میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے۔ سب میں پہلی بات میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یار یہ جو مارکیٹ میں موو بنی ہے یہ کوئی بلش ریورسل نہیں ہے، یہ عام طور پہ ہوتا ہے، اس کو آپ کریکشن کہہ لیں، ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں، چاہے مارکیٹ نیچے جائے یا اوپر جائے تو وہ ایک باؤنس جیسی شکل تو بنتی ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا سا باؤنس بنا تھا، وہ کل ہم نے دیکھا اور میں نے اس کو گیج بھی کیا تھا کہ ہم اپنی گراوٹ کا 30% بھی ابھی اس میں مکمل نہیں کر پائے۔ اور پھر میں نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ آخری گھنٹے میں اور میں نے ایک اہم بات جو یہ کہی تھی کہ آخری گھنٹے کی جو موو ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اور وہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے ڈیفائن کیا تھا پچھلے سیشن میں کہ پچھلے سیشن میں 2000 پوائنٹ تو سمجھ میں آتے ہیں، 5000 نہیں سمجھ میں آتے، اور آخری گھنٹے میں وہ 3000 2500 پوائنٹ بڑھے تھے، اور میں نے کہا یار یہ تو ایڈجسٹ ہوں گے کیونکہ یہ ہائپر اور اسپیکولیٹو لگتے ہیں جو آخری گھنٹے میں بنے۔ تو اب آج، اور پھر اس میں نے جو ٹریڈنگ فلسفے میں اس کو سمو دیا تھا، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ the worst is not over۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں لا کے اب آپ دیکھیے کل کے آخری گھنٹے کی موو اور والیوم، پھر آج کا پہلا گھنٹہ اور اس کے والیوم، اگر ان کو ملا کے دیکھیں گے تو میری بات آپ کو زیادہ طور پہ سمجھ میں آئے گی۔ اور یہی بات میں نے چارٹ میں دکھائی ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی سرپرائز نہیں لگتا۔ بائیں جانب وہی ڈیلی چارٹ دکھایا ہے، دائیں جانب میں نے آپ کو آج کا چارٹ دکھایا۔ اس میں نے جو گرین اور ریڈ ایرو دکھائے اس میں نے آپ کو والیٹیلٹی دکھائی ہے۔ 2342 پوائنٹ کل کی کلوزنگ سے نیچے جانا، 3172 پوائنٹ لو سے ہائی تک جانا، اور یہ تمام کچھ 10 بجے سے پہلے ہو رہا ہے، 10 بجے کے اراؤنڈ ہو رہا ہے۔ اور کال میں جو تذکرہ کیا گیا تھا 157,900 158,95 کہ بھائی مارکیٹ کو کم سے کم اس کے اوپر رکنا چاہیے، وہاں نہیں رکتا مگر پریسائزلی اس لیول کو ٹیسٹ کر لیتا ہے ہائی پہ۔ اس کے بعد پھر میں نے لائن لگا کے دکھایا 157,425 345 کو کہ اس کے اوپر بھی یہ جو پہلی اسٹرانگ ریزسٹنس تھی وہاں بھی اس کے اوپر بھی رک نہیں پاتا۔ پھر میں نے براؤن لائن جو دکھائی ہے وہ بیسیکلی کل کی کلوزنگ ہے، اس کو میں نے آج کے چارٹ پہ دکھایا۔ پھر پہلے پری اوپن والیٹیلٹی کو میں نے الگ کر دیا، اس کے بعد جو لو بنا وہ میں نے دکھایا، وہ لو ایگزیکٹلی ہمارا جو لیول تھا 155 270 140 وہاں پر بنتا ہے۔ اب یہ میں دکھا رہا ہوں ایڈجسٹمنٹ آپ کو، جس کی میں نے کل بات کی تھی کہ جو ہائپر موو ہوئی ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے، تو یہ 2000 پوائنٹ کی ایڈجسٹمنٹ ہے، اور مارکیٹ اگر 1354 پوائنٹ نیچے کلوز ہوئی ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مزید نیچے جائے تو پریشانی شروع ہوگی۔ یہاں تک تو یہ ہونا تھا، وہ جو میں نے کل کے سیشن کا آخری آور پھر آج کے سیشن کا جو پہلا گھنٹہ اس کے والیوم دیکھے نا، 16 ملین 12 ملین شروع کے گھنٹے میں آپ کو ملتے رہے، پھر جو والیوم ٹوٹے تو 4-5 ملین کے ایوریج پہ آ گئے پر 5 منٹ۔ اوور آل والیوم برے نہیں ہے، 36 کروڑ کا والیوم ہے، بے شک کل اور پرسوں کے مقابلے میں کم ہے، مگر کل اور پرسوں میں دو الگ الگ باتیں تھیں۔ پرسوں کے والیوم میں پینک تھا، کل کے والیوم فریش تھے، آج کے والیوم بھی جسٹیفائیڈ ہے، کل سے کم ہے مگر پھر بھی ان حالات میں اتنے والیوم اچھے ہیں۔ اب چلتے ہیں اسٹریٹجی فار کمنگ سیشن۔ جس طرح میں نے کہا کوئی تبدیلی تو ہے نہیں، 158.95 کے اوپر نہیں رک سکا، ناکام ہوا، اب اس کے اوپر ہی رکنا ہوگا کیونکہ یہیں پر ہمیں ریجیکشن ملی ہے، اسی کے اوپر جا کے ہم پریشر کے جو تھریٹس ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اس کے اوپر رکنا، سسٹین کرنا، کلوز کرنا بہت ضروری ہے. ٹیسٹ کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے والیٹیلٹی میں آپ کو لو اور ہائی دکھا دیا، کیا کیا ٹیسٹ کیا آج انڈیکس نے، فرق نہیں پڑتا اس سے. مگر میں اس کو ریکوری کی کوشش کہہ رہا ہوں. میں اس کو بلش کم بیک کہیں بھی نہیں کہہ رہا، ٹرینڈ ریورسل کہیں نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم مندی میں آتے ہیں تو ہم سب میں پہلے مندی کے رکنے پر بات کرنی چاہیے. اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ مندی رک رہی ہے یا نہیں، بیئرس کی اگریشن کم ہو رہی ہے یا نہیں. مندی آئی ہوئی ہے اور ہم بلش ریورسل کی بات کریں، یہ جذباتیت یا شدت پسندی ہے کہ بس ایک دن میں بری طرح نیچے 15,000 تو خیر اتفاقاً ہو گئی، مگر 5,000 پوائنٹ نیچے تو برباد ہو گئی مارکیٹ، 5,000 پوائنٹ اوپر تو 2 لاکھ ہو گئی مارکیٹ. اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلے، اسٹرکچر کو سمجھے، چارٹ اسٹرکچر کو. اسی لیے روز دکھاتا ہوں آپ کو. تو ابھی جو ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو میں ریکوری کی ایفرٹس کہہ رہا ہوں، لفظ تیزی کا استعمال نہیں کر رہا. پچھلے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں ٹریڈنگ کا وقت نہیں ہے، ایگریسو ٹریڈنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے. جن کو ٹریڈنگ اچھی سمجھ میں آتی ہے وہ تھوڑی بہت کر سکتے ہیں. اس ٹائم جو ہے بہت اچھی حکمت عملی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حالانکہ آج کے سیشن میں والیٹیلٹی نسبتاً کم ہوئی ہے، نسبتاً والیوم نسبتاً بہتر ہے. یہ دونوں باتیں کنسٹرکٹیو ہے، مگر پھر بھی اس کو پوائنٹ بنا کے تیزی نہیں کی جا سکتی. اس کو پوائنٹ بنا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے مندی ختم ہو گئی. اس کے لیے ضروری ہے سسٹینیبلٹی، تسلسل اور ساتھ میں والیوم. ورنہ اس طرح کے ٹیمپرری سیشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ چاہے وہ تیزی کی صورت ہو یا مندی کی صورت ہو. تو ان تمام چیزوں کو بروئے کار اور سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو بنانا ہے. اور اسٹریٹجی میں پچھلے ویڈیوز میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگر جو ہے اس میں وہی لیولز ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. 156,680 اس کے نیچے ایگزاشن موڈ ہوگا، والیوم بھی کم ہو سکتے ہیں. 155,490 بیئرس کو ایگریسو کر سکتا ہے. اور جس طرح تھوڑی دیر پہلے کہا 158.95 کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اوپر جا کے روکے، والیوم جنریٹ کرے تو سیلنگ پریشر کم ہونے کے چانسز ہیں. اور میننگ فل ریکوری، اچھا اس ریکوری کو بھی ریکوری تو کہہ رہا ہوں، ریکوری اٹیمپٹس کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ریکورنگ اٹیمپٹس. میننگ فل ریکوری کی میں بات کر رہا ہوں 1,60,245 کے اوپر، وہ بھی ملٹیپل سیشنز میں سسٹینیبلٹی کو ویلیڈیٹ کرے. یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی. ورنہ اس سے پہلے صرف اور صرف تھریٹ ہے کہ یہ پل بیکس ہیں کہ مارکیٹ اوپر جاتی بھی ہے تو واپس نیچے آ سکتی ہے. جب تک یہ جو میں بتا رہا ہوں اگر اس طرح عمل نہ کریں. ٹریڈنگ کا فلسفہ میں آج میں آپ کو کل بھی شاید ذکر کیا تھا. اہم بات میں یہ کہوں گا آپ کو کہ دیکھیے مارکیٹ تو ہو جائے گی ریکور، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج نہیں کل نہیں 1 مہینے بعد. مگر جو اکنامک چیلنجز اب پیدا ہو گئے ہیں، ہونے والے ہیں، وہ بڑا لمبا چلنے والے. ٹھیک ہے جی، ہمارا سب میں زیادہ ریزرو گلف اسٹیٹ سے آتا ہے. جو ڈالر اسٹیٹ بینک میں آتا ہے وہ سب میں زیادہ گلف اسٹیٹ سے آتا ہے. تو وہ تو کھڑائی میں پڑتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے. آئل پرائس پہ ہم بہت ڈپینڈنٹ ہیں کیونکہ ہم آئل امپورٹر ہیں. اس کی پرائس بڑھے گی تو ہمارے پاس انفلیشن اور تمام چیزوں میں مسائل پیدا ہوں گے. تو اس وقت جو ہے نا، جو پرائمری مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے انویسٹمنٹ پہ کیا ریٹرن ملے گا. پرائمری مسئلہ یہ ہے کہ جو میری ماہانہ آمدنی ہے اس میں گھر چلا سکوں گا یا نہیں. بے شک میں اسٹاک کی کنسلٹنسی کر رہا ہوں مگر میں ریالٹی سے منہ موڑ نہیں سکتا. میں آپ کو کوئی جھوٹے کہانیاں سنا کے مال خریدنے پر مجبور کبھی بھی نہیں کروں گا. میں ریالٹی بتاؤں گا. اور ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو زیادہ اس بات پہ سوچنا ہے کہ آنے والا وقت اگر مشکل ہے تو اس کے لیے اپنی ہاؤس ہولڈ انکم کو کیسے مینٹین کروں گا، اس کے تناسب میں کون سی انویسٹمنٹ کروں گا، کیسے اسٹاک لوں گا جو مجھے ہاؤس ہولڈ انکم میں بھی سپورٹیو ہوں. یہ تمام چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے. ٹریڈنگ ہم کر چکے، پچھلے 1.5-2 سال میں ہم نے ماشاءاللہ بہت کمایا ہے. میں نے آپ لوگوں کے ممبرز کے میسج دیکھے جنہوں نے اپنے مجھے اکاؤنٹس کے پرنٹ شاٹ بھیجے
جس میں سارا کچھ کیش پہ لے کے بیٹھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. کچھ ایسے لوگوں کے بھی ویورز کے میسیجز آ رہے ہیں جو پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ریٹ کیسے آئیں گے. اس پر میں اب کیا جواب دوں. بی او پی پہ سوال ہوا، اور بھی بہت سارے اسٹاکس ہیں لسٹیں مجھے بھیج رہے ہیں، میں کیا جواب دوں. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اتنے دن سے ایگزٹ کا کہہ رہا تھا، اگر آپ لوگ ایگزٹ نہیں لے رہے تو یار اب یہ جھیلنا ہوگا، اپنی غلطیوں کو اب آپ نقصان اٹھانا ہوگا. مارکیٹ تو سمجھ جائے گی، کتنا ٹائم لے گی یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ بہتری کرے. بہت شکریہ.